وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 162 اور 163، درس نمبر 614. آج کا موضوع، کیا ہم حکم الہی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین. کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، مذہب ابراہیم کا جو ایک خدا ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 162. لفظی ترجمہ، قل ان صلاتی، آپ کہہ دیجئے میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی، و مماتی میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. بذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے ہوں. سب سے پہلے میں سر جھکاتا ہوں. دیکھیں سامعین اکرام، ایک غلط فہمی جو ہمیں لاحق ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو محدود کر دیا ہے اور محض چند عبادات کو ہی ہم دین اسلام قرار دیتے ہیں. اور یہ دیکھیں، میں آپ سے مذاق کے طور پہ یہ بات نہیں کر رہا، حقیقت یہ ہے کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں. دین کو ہم نے محدود کر دیا ہے، قرآن کو صرف تلاوت اور پڑھنے پڑھانے تک. ابھی میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، نماز کے بعد ایک آدمی نے، بوڑھا شخص تھا، ظاہر ہے میری طرح بوڑھا تھا، اور اس نے قرآن اٹھایا ہوا تھا اور منبر محراب میں بیٹھا ہوا تھا. امام صاحب چلے گئے تھے اور وہ بس ورق گردانی کر رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا. یہ اصل میں ایک بہت گھمبیر صورتحال ہے کہ دین کے مقصد کو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں. مسئلہ تو یہ بھی ہے نا سامعین اکرام، دین کے جو اصل مقصد ہے اس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں اور جاننا بھی نہیں چاہتے. مسئلہ یہ ہے، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں جو قرآن کے مطابق ہے. وغرتہم الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، یعنی ہمیں، کسی اور کو نہیں.
اور ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، یعنی ہمارے ساتھ تو کافی مسائل ہیں سب، اور سارے بڑے بڑے گمبھیر مسائل ہیں، بہت گہرے مسائل ہیں۔ آپ اپنی ذہنیت کا اندازہ لگا لیں کہ آپ اس کتاب کو کتاب ہدایت سمجھتے ہی نہیں۔ آپ بڑی بڑی تفسیریں دیکھ لیں، قرآن کے مضامین کو جو بیان کرنے والے ہیں انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور مختلف لوگوں پر چسپاں کر دیا ہے۔ یہ آیت جو ہے مکے میں فلاں شخص تھا اس کے لیے ہے، یہ مدینے میں جو منافق تھے ان کے لیے ہے، یہ مدینے کے مسلمانوں کے لیے ہے، یہ یہود کی ہے، یہ نصارہ کی ہے۔ اس طرح ہم نے اصل میں ایک بہت گہری پریشان کن صورتحال ہے۔ قرآن ہمیں آیا ہے اندھیروں سے نکالنے کے لیے روشنی کی طرف، لیکن ہم اپنے آپ کو اندھیرے میں نہیں سمجھتے۔ مسئلہ تو یہ بھی ہے نا سامعین کرام۔ اور قرآن ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، جنت تک کا راستہ بتانے کے لیے آیا ہے، ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، لیکن ہم تو جنت پہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے، جنت ہمیں دوزخ کی آگ سے بچانے کی طریقہ کار بتاتا ہے، لیکن ہمیں اس دوزخ پر یقین ہی نہیں ہے جو کہ تیار ہے۔ جنت ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے طریقے بتاتا ہے کہ یہ کام کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا، جب کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ بہت بڑا یہ مسئلہ ہے، کس چیز کا رونا رویا جائے، یہ بات ہے نا، کس چیز کا رونا رویا جائے۔ اور بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے، بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ تو یعنی ایسے حالات میں قرآن کی تشریح کرنا، قرآن کو آپ تک پہنچانا صحیح انداز میں یا سمجھانا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سامنے کا۔ میں آپ کا لفظ استعمال کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام معاشرہ، آج کے مسلمان جو ہیں، اس تک قرآن کا میسج پہنچانا ایک کار ادارت بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارا تو اصل میں مائنڈ سیٹ ہے، مسئلہ یہ ہے مائنڈ سیٹ ہے۔ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ دنیا اصل ہے، اس کی کامیابی اصل ہے، اس کا نقصان اصل ہے۔ اب جب آپ اس دھوکے میں پڑ گئے، ظاہر کہ آپ دھوکے کا شکار ہو گئے اور آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا، مطلب آپ کا ایک یقین پیدا ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے یقین پیدا ہو گیا دنیا پر، ظاہر پر۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں، اس پہ سمجھتے ہیں، لیکن جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے یہ اس سے غافل ہے۔ یہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ اتنی پریشان کن بات ہے کہ یہ بالکل ہم دوزخ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ کوئی اگر بصیرت سے کام لے تو ہم سب من حیث القوم دوزخ ہماری منزل ہے، اور بھرپور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور مغفرت کی طرف جلدی کرنے کو کہا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ جلدی کرو اے لوگو رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف، جس کا عرض جو ہے زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور یہ تیار کی گئی ہے محض متقین کے لیے۔ ہمارا یہاں بھی مت ماری گئی ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ہماری مت مار دی ہے شیطان نے کہ نہیں، تم چاہے عمل کرو یا نہ کرو، بس تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، اور بخشنا یعنی بخشا جانا تمہارا مقدر ہے۔ یہ ہمارے گھٹی جیسے پلاتے ہیں نا، بچپن میں بچے کو گھٹی دیتے ہیں کچھ، تو وہ
یعنی قابل ہضم غذا دیتے ہیں اور ایک گھٹی دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم جو ہی ہم نے ہوش سنبھالا ہے نا سامعین کرام، یہ گھٹی ہمیں پلا دی گئی ہے کہ تم تو مسلمان ہو. تو بات یہ ہے کہ بڑی ہی خطرناک بات ہے، اور یہ ہم سب کے لیے خطرناک ہے سامعین کرام. دیکھیں، ہم سب کا خدا جو ہے، جس کو ہم خدا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے معبود کے لفظ کا ہے. ہمارا سب کا خدا جو ہے وہ اللہ نہیں بلکہ ہماری ہوائے نفس ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بیان کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، اور کما قال، اس طرح ہے آیت. کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس کی مت ماری گئی ہے، یہ میرے الفاظ ہیں، قرآن کے نہیں ہیں، جس کی مت مار دی گئی ہے اور اس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور یہ گمراہ ہو گیا ہے باوجود علم کے، اور اس کی سمجھ پہ تالے پڑ گئے ہیں، مہر لگا دی گئی ہے، اس کی آنکھوں پر بھی پردے ہیں اور سماعت پر بھی. ہم لوگ کسی کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، نہ سوچنے کے لیے تیار ہے. اور یہ تو میں اپنا مشاہدہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. میں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں، بندگی کی کوشش کر رہا ہوں. میرا کوئی دعوت نہیں ہے دین کے بارے میں. میں دین کی سمجھ کا دعویٰ نہیں کرتا، بس عام آپ لوگوں کی طرح ہوں میں. لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تو میں بیان کر سکتا ہوں. آج یعنی دیکھیں، دین تو میں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا، لیکن میں اپنی مرضی تو اس میں آپ کو نہیں بیان کرتا. یہ تو سارا قرآن ہی کا میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. پھر میں اپنا تجربہ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اس معاشرے کو سمجھانا وہ بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. سمجھا ہی نہیں پا رہا میں. لیکن میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ میں تو جو قرآن ہے وہ بیان کر رہا ہوں. اپنی طرف سے کوئی میں نے سبق تھوڑی پڑھا رہا ہوں، اپنی پٹی تو کوئی نہیں پڑھ رہا. میں تو کہہ رہا ہوں الہکم الہ واحد، معبود تو ایک ہے تمہارا، اسی کے سامنے فلہو اسلموا، اسی کے سامنے سر جھکا دو. یہی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یہی تمام پیغمبران کرام کی دعوت کا خلاصہ تھا. ابھی جو آنے والی ہے سورت، اس میں مختلف پیغمبروں کا بیان ہوگا، انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ. لیکن میں یہ رونا رو رہا ہوں کہ ہماری مت ماری گئی ہے. ہم اپنا قبلہ جو دنیا کو ہم نے بنا لی، اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی تیار نہیں، سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں. اس بات پہ ہم سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ بھئی ہم اپنا قبلہ اور کعبہ دنیا سے ہٹا کے اللہ کی طرف کر لیں، اپنا رخ دنیا کی طرف سے پھیر کے اللہ کی طرف کر لیں. سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں. ہمارا تو سارا جو خوابوں کی عمارت ہے دنیا کے متعلق، وہ تو پھر دھڑام سے گر جاتی ہے. مستقبل تو آپ نے دنیا کو بنا لیا ہے. مستقبل آپ صرف دنیا کے مستقبل کو مستقبل قرار دیتے ہیں، آخرت نو وے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے آخرت کی. ہم سب تقریباً دنیا دار ہیں، دنیا کو چاہتے ہیں اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. دنیاوی عیش و آرام کے دل دادہ ہیں. دنیا میں ہم آرام کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. زندگی گزر جائے گی آرام کے ساتھ، یہ ہمارا
مطلوب ہے، یہی ہمارا مقصود ہے، دنیاوی خواہشات آپ کی پوری ہوتے رہیں اور زندگی اسی طرح آپ کی گزرتی رہے۔ اور یہ تو میں آپ کو دیکھیں بتاتا رہتا ہوں، لیکن جو یہ سورہ انعام کا آخری جو رکوع ہے یہ بہت زیادہ بنیادی ہے۔ اور دیکھیں اس کی شروعات خیر مطلب مضمون تو کافی ہے، لیکن 161 نمبر آیت سے اگر آپ دیکھیں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ دیکھیں اس میں 3 قل ہیں، اگر آپ دیکھیں نا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء۔ 3 قل ہیں اس میں، یعنی یکے بعد دیگرے جو آیاتیں ہیں اس میں 3 مرتبہ آیات کا آغاز قل سے ہوتا ہے۔ قل مطلب اعلان، آپ کہہ دیں، اعلان کر دیں کہ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، جو دین ہے مضبوط سیدھا اور ملت ابراہیم کا ہے، یعنی وہی راستہ ہے میرا، کوئی نیا راستہ تو نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہیں انہی کا طریقہ ہے، کوئی نیا دین تو میں نہیں لایا، وہی دین ہے، اور وہ مشرکوں میں سے تو نہ تھے۔ آج کی جو آیت ہے قل ان صلاتی و نسکی، نماز اور قربانی، نسک کا یہاں لفظ آیا ہے سامعین کرام، تو نسک کا مطلب طریقہ کار زندگی، یہ اصل میں جو گزشتہ آیت ہے نا 161 نمبر، یہ آیت اس کی تشریح ہے، ذرا وضاحت کے ساتھ ہے، اور اس میں یہ تھا کہ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بھائی سیدھا راستے پہ میں چلوں گا، مجھے اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے، اور یہ دین ہے مضبوط ملت ابراہیم۔ یہ آج کی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں 162 نمبر، یہ اس دینن قیمن کی تفسیر ہے، تھوڑی سی تفصیل سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ساری زندگی جو بھی میں کر رہا ہوں، چاہے وہ میری صلات ہو، نماز ہو، یا زندگی کے دیگر تمام کام، اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، خالص اللہ کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب اس میں ایک بہت بڑا مضمون ہے سامنے کا، یہ وہی آیت ہے، میں آپ کو اکثر دہراتا بھی رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے توفیق سے یہ بڑی بنیادی وہ ہے۔ دیکھیں اس میں، اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ میری زندگی تو اللہ کے لیے ہے، میں تو اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اپنے لیے، اب میں تو اللہ کے لیے زندگی گزاروں، اللہ کے سوا نہ میرا کوئی مطلوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے۔ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بس میں تو سیدھے راستے پر چلوں گا، اور جو دین ہے، جو طرز زندگی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے متعین کر دیا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، میں تو وہی فالو کروں گا۔ اور جو آج کا جو سبق ہے 162 نمبر، اس میں یہ ہے کہ میری نماز، اگر میں ظاہر کی کچھ عبادات کر رہا ہوں، نماز یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جسے آپ عبادات قرار دیتے ہیں، لیکن نسک مطلب کہتے ہیں طریقے کو، قربانی کو بھی کہتے ہیں، لیکن آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو آپ کا طریقہ ہے، اور طریقہ کیا ہے؟ دین قیمہ، وہ دین جو سیدھا راستہ ہے اسی کو آپ فالو کر رہے ہیں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ محیایا و مماتی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے، للہ رب العالمین۔
تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں اور آپ کو اس میں یعنی سوچنا ہوگا. اصل میں بات یہ ہے اگر سچ پوچھیں تو ہماری زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے، ہم غیر اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں یہ بھی ہمیں اپنا مرض بھی جاننا ہوگا نا کہ ہم کون سے مرض میں مبتلا ہیں. ہم دنیا کی محبت کے مرض میں مبتلا ہیں. اب ہماری ساری زندگی اور سارے کاموں کا جو لب لباب ہے یا رخ ہے وہ دنیا کے لیے ہے. ہر شخص اپنے مفادات کا اسیر ہے، میں اور میرا مفاد. ہر شخص دنیا کے مفاد کے لیے جد و جہد کرتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے آپ کا، آپ دنیا کے مفادات کے لیے اس کو ظاہری تعلیم کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ بھئی اس کے بغیر تو تمہاری زندگی مکمل ہی نہیں ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مطلب وہ تو ضروریات ہیں، لیکن آپ نے ضروریات کو مقاصد میں تبدیل کر دیا ہے. یہ بھی تو آپ سوچیں نا. دیکھیں ظاہری تعلیم کے میں خلاف نہیں ہوں بلکہ اس کے حق میں ہوں. ہونی چاہیے، ظاہری تعلیم ہونی چاہیے، بچے کی تربیت اور تعلیم ہونی چاہیے. تربیت کی میں بات نہیں کر رہا، یہ تعلیم کا مطلب ظاہری فنون میں کہہ رہا ہوں، اس کو تعلیم بھی نہیں کہتا میں. یہ ایک فن ہے جس کے ذریعے آپ دنیا کما سکتے ہیں یا کچھ تھوڑا بہت یہ آپ کی مدد کر سکتا ہے. کیلکولیشن آپ سیکھ لیتے ہیں، حروف کو پڑھنا، اخبار پڑھنا سیکھ لیتے ہیں. باقی تو پھر آپ یعنی ڈاکٹری سیکھ لیتے ہیں. جو بھی آپ دنیا کے فنون کا سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ جو ظاہری طور پہ جو آپ کتابیں پڑھتے ہیں نا، علم تو وہ ہے جو ہمیں معلوم نہیں تھا. یہ علم تو ہمارے بنائے ہوئے ہیں، سارے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں جس علم کی ضرورت ہے وہ وہی کا علم ہے. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. اور علم تو روشنی ہے، وہ علم جو روشنی ہے. آپ نے ایسے دھوکے میں اپنے مونوگراموں پہ اسکولوں میں لکھ لیا ہے العلم نور قل رب زدنی علما. یہ سارا دھوکہ فراڈ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو ظاہری تعلیم ہے یہ صرف اندھیرا ہے. بلکہ آج جو اسکولنگ آپ کا سسٹم ہے یہ بچوں کو دین سے جو یہ بچہ پڑھتا جاتا ہے دین سے دور ہوتا جاتا ہے. پی ایچ ڈی جسے آپ ڈاکٹر کہتے ہیں، اس کو قرآن کا معنی نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ تک نہیں کرنا آتا، وہ ڈاکٹر بن گیا. ڈاکٹریٹ تصویریں تھیسز ہوتے ہیں، پھر تصویریں کھینچتی ہیں. اخبار میں خبر دینا جو ہے ایک لازمی حصہ ہوتا ہے کہ فلاں صاحب نے ڈاکٹریٹ بن گئے، ڈاکٹر کی ڈگری لے لی. تو بہرحال دیکھیں میرا تو کچھ یعنی آپ کے ساتھ کوئی مفاد سوائے اس کے کہ اگر آپ اللہ کے راستے پر آ گئے تو مجھے اس کا اجر اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا. اگر کچھ بھی نہ ہو تو میں تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں نا. آپ کو مرض بتا رہا ہوں، مرض کا علاج بتا رہا ہوں، اور آپ ہیں کہ وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نہ مرض جاننے کے لیے تیار ہیں، نہ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہم شدید بیمار ہیں اور ہم پہ موت واقع ہو چکی ہے. یہ آپ جملہ اس پہ ذرا غور کریں نا. ہم قریب المرگ نہیں ہیں، ہم مر چکے ہیں. یہ قوم جو ہے جو کلمہ پڑھ رہی ہے، بظاہر نمازیں پڑھ رہی ہے، یہ مر گئی ہے. اب یہ ہے نا کہ جو ہمارا کام تو صرف بتانا ہے اور باقی تو سمجھ تو آپ کی اپنی ہے، لیکن یہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میری بات یہ آپ کو میں نوٹ کرا رہا ہوں. اب تک کا جو میرا تجربہ ہے کہ یہ قوم نہ سوچنے کے لیے تیار ہے نہ سدھرنے کے لیے تیار ہے. بہرحال بتانا چاہیے، اور قرآن اللہ تعالیٰ بھی بتا رہا ہے کہ بھئی ہونا کیا چاہیے. یہ جو آیت نمبر 162 ہے سورہ انعام کی،
اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رخ متعین کر دیا ہے اس انسان کے جینے کا جو کہ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کہ اس کو یہ کہنا ہوگا عملی طور پہ، زبانی طور پہ نہیں ہمارا تو زبانی طور پہ کہنے میں بڑا وہ ہے، ہم 1 کروڑ بار جو ہے وہ فیس بک پہ آتا ہے نا کہ ہم 1 کروڑ بار جو ہے سورہ اخلاص پڑھنے کا تسبیح، آپ بھی اس کا حصہ بن جائیے، درود پڑھیں گے اور یہ آیت پڑھیں گے، وہ آیت پڑھیں گے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ کرونا سے نجات دے دے، وبائی مرض جو پھیلا ہے اس سے ہم یہ اتنے ملین میں تعداد میں پڑھیں گے۔ آپ بھی ایک بار پڑھ کے حصہ بن جائیے اور ہمیں لکھ دیجئے تاکہ ہمیں ہمارے پیسے بن جائیں فیس بک پہ۔ ہاں، تو بہرحال یہ آیت جو ہے سامنے کرام، یہ اس کو زبان حال سے پڑھنا ہر اس انسان کے لیے ضروری ہے جو کہ دوزخ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے۔ اس آیت نمبر 122 کو اور 123 دو آیتیں ہیں، یہ 162 اور 163۔ اس کو اگر آپ زبان حال سے پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی دنیا، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں اچھی زندگی دے گا۔ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی نیک عمل کیا تم میں سے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کو اللہ تعالیٰ ایک اچھی زندگی عنایت فرمائے گا۔ فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ تو یہ دو آیات ہیں 162 اور 163۔ اس پر اگر آپ اول تو میں نے پورا رونا رو دیا ہے کہ اس کو نہ ہم قرآن کو ہم نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ درس جو میرے پڑھے ہوئے ہیں اس کے کتنے سننے والے ہیں، آپ دیکھ لیں ویوز اس کے کتنے ہیں۔ تو خیر اس سے تو میرا کوئی تعلق، کوئی بھی نہ پڑھے، لیکن میں نے تو اپنا کام کرنا ہے، اور یہ دو آیت کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس پہ انشاءاللہ پھر بھی بات کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو اپنے عمل میں لے آئیں، اپنی نماز، اپنے دنیا کے سارے کام، زندگی اور موت اللہ کے لیے وقف کر دیں، جو کہ رب العالمین ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ۔ اب یہ یعنی اس وقت نزول کے اعتبار سے پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ کہو کہ مجھے تو حکم ہی یہی ہے بس، اور میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہوں، لیکن ہم نہیں ہیں۔ پیغمبر نے تو سر جھکا دیا ہے، لیکن ہم نے نہ سر جھکایا ہے نہ جھکانا چاہتے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ قل ان صلاتی ونسکی، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی و محیای و مماتی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور سب سے پہلے میں سر جھکانے والا ہوں۔
اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خدائے رب العالمین ہی کے لیے ہے، لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔